اکتوبر 2015 CIA ہیڈ کوارٹر ورجینیا۔ جان برینن کو ایک ان نون نمبر سے کال موصول ہوتی ہے۔ کال پر کوئی بچہ موجود تھا جس نے جان کو بتایا کہ اس وقت CIA کے سسٹم کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ اس کال کو مذاق سمجھا جاتا اگر یہ کال کسی عام انسان کو کی جاتی، لیکن یہ کال جان برینن کو کی گئی تھی، جو اس وقت کی سب سے پاورفل ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر تھے، جنہیں فون کرنا تو دور کی بات، ان کا پرسنل نمبر جاننا بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہانی ہے ان دو بچوں کی جنہوں نے CIA سسٹم کو ہیک کر کے امریکہ جیسی سپر پاور کو تکنے کا ناش نشا دیا تھا۔ وہ بچے کون تھے اور انہوں نے کیوں اور کیسے یہ کارنامہ انجام دیا، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ جب کالر سے اس کی ڈیمانڈ پوچھی جاتی تو وہ کہتا امریکہ مڈل ایسٹ خصوصاً فلسطین میں حملے بند کرے اور دنیا کو پرامن رہنے دے۔ ان کی کال سے پہلے ہی CIA کو معلوم پڑ چکا تھا کہ ان کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ کال بند ہوتے ہی پوری امریکن گورنمنٹ اور CIA حرکت میں آ گئی، اور بچے نے امریکن ایجنسی کو ہیک کیا تھا۔ یہ CIA کے لیے کافی شرم کا مقام تھا۔ لیکن ان دونوں بچوں نے اتنا کانفیڈینشیل ڈیٹا ہیک کیسے کیا؟ یہ کہانی ہے ان دو بچوں کی کہ جنہوں نے سب سے پاورفل ایجنسی CIA کو سب کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا۔ 2008 میں امریکن اسٹیٹ آف ورجینیا میں ایک 14 سالہ بچہ اپنے کمپیوٹر پر کاؤنٹر اسٹرائک کھیل رہا تھا۔ گیم کھیلتے کھیلتے اس بچے نے کچھ کمانڈز یوز کرنا شروع کی، اور یوں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ کمپیوٹر بہت ہی پاورفل چیز ہے۔ اسے اس وقت احساس ہوا کہ کمپیوٹر سے کیسے کیسے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس بچے کا انٹرنیٹ نیم تھا ڈیفالٹ۔ ڈیفالٹ کو ایک ہیکر گروپ ملا جس کا نام تھا NSAC۔ اس گروپ کا حصہ بننے پر ڈیفالٹ پر ایک پوری ہیکنگ ورلڈ انٹروڈیوس ہوئی۔ ڈیفالٹ کے ایک کے بعد ایک ویب سائٹ ہیک کی، اور ہیک ہونے والی ویب سائٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوشل یا پولیٹیکل موٹیو ہوتا تھا۔ 2013 میں ڈیفالٹ ایک پرو لیول ہیکر بن چکا تھا۔ وہ کرپٹو کرنسی میں بھی بہت انٹرسٹڈ تھا، اسی لیے اسے اپنے پاس ایک ہارڈ ڈرائیو میں 1000 کوائن جمع کیے ہوئے تھے، جن کی پرائس $66 ملین بنتی ہے۔ اس کہانی میں ایک اور آدمی کی انٹری ہوتی ہے، ایک 29 سالہ CIA کنٹریکٹر کی۔ مئی 2013 میں CIA کنٹریکٹر اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک سیکرٹ فائل لگی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکن گورنمنٹ کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ پوری دنیا میں ہر اس انسان کو مانیٹر کر سکتی ہے کہ جس نے ایک بار بھی کمپیوٹر پر لاگ ان کیا ہو اور یوزر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو۔ اس آدمی کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن تھی جسے ہر قیمت پر رکنا چاہیے تھا، مگر اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر وہ یہ بات کسی سے بھی کرتا ہے تو اس پر کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک کرنے کا کیس ہوگا، جس کی سزا میں ساری زندگی جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک پلان آیا اور اس نے سارا ڈیٹا اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیا اور کچھ ہفتوں کی لیو لی اور ہانگ کانگ چلا گیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہانگ کانگ کی گورنمنٹ اسے امریکہ کی گورنمنٹ سے بچا لے گی۔ اس CIA کنٹریکٹر کا نام تھا ایڈورڈ سنوڈن۔ اس نے ہانگ کانگ پہنچنے کے بعد 2 جرنلسٹ کو انٹرویو دیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس انٹرویو میں سارا راز اگل دیا کہ کیسے امریکن گورنمنٹ پوری دنیا میں لوگوں کی نگرانی کرتی ہے، انڈیویجول فریڈم کو وائلیٹ کرتی ہے۔ اس انٹرویو نے کریکر اور ڈیفالٹ جیسے ہیکرز کو کافی انسپائر کیا۔ ڈیفالٹ کو اپنی گورنمنٹ پر بہت غصہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ CIA آفیشلز کو بھی مزہ چکھائے گا کہ کیسا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پرسنل ڈیٹا اور لائف کی کوئی نگرانی کر رہا ہو۔ اس نے انگلینڈ میں بیٹھے کریکر سے ٹیم اپ کیا۔ کریکر امریکہ کی مڈل ایسٹ میں بڑھتی انوالومنٹ اور فلسطین میں امریکہ کے رول کے بہت خلاف تھا۔ ان دونوں نے مل کر ایک گروپ بنایا جس کا نام تھا کریکرز وتھ ایٹیٹیوڈ، اور ان کا ٹارگٹ تھا جان برینن۔ انہوں نے نہ صرف برینن کا ڈیٹا ہیک کیا بلکہ ایک پرینک کال بھی کی۔ کریکر نے برینن کا سارا ڈیٹا ویکی لیکس ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دیا، جس میں سارے کانفیڈینشیل ڈیٹا موجود تھا۔ سارا ڈیٹا لیک ہونے کے بعد بہت سے ایجنٹس انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔
بہت سے لوگوں کو ریزائن کرنا پڑا اور جو شرمندگی ہوئی وہ علیحدہ۔ پوری امریکن گورنمنٹ کے لیے یہ شرم کا مقام تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہیکرز کون ہیں۔ یہ دونوں جانتے تھے کہ انہوں نے جو کیا ہے CIA اور امریکن گورنمنٹ ان کے پیچھے ضرور آئے گی، اسی لیے یہ دونوں اپنی آئیڈینٹی ہائیڈ کر رہے تھے۔ ہر 5 منٹ کے بعد پراکسی اور IP سوئچ کرتے تھے تاکہ ان کی لوکیشن ٹریس نہ ہو۔ سپٹمبر 2016 کریکر سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہ ایک دن نشے میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا کہ اتنے میں ٹی وی پر ایک نیوز چلی کہ کریکرز ود ایٹیٹیوڈ نامی گروپ نے CIA کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ کریکرز نے اپنے دوستوں کے سامنے شوخی مارتے ہوئے بولا کہ یہ گروپ اس کا ہے۔ دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے وہ سارے سرورز اور پروفز دکھا دیے۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسی کے ایک دوست نے سب کی خبر گورنمنٹ کو دی اور صرف 48 گھنٹوں بعد انگلینڈ میں برٹش پولیس نے کریکر کے اپارٹمنٹ پر ریڈ کیا اور امریکہ میں FBI نے ڈیفالٹ کے اپارٹمنٹ پر ریڈ کیا اور ان دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ کریکر کو انڈر ایج ہونے اور UK میں ہونے کی وجہ سے صرف 2 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن ڈیفالٹ کیونکہ امریکہ میں تھا اسی لیے اسے بہت سخت سزا سنائی گئی۔ اسے 5 سال کے لیے فیڈرل پریزن میں بھیجا گیا اور $145,000 کا جرمانہ کیا گیا، اور اس کی بٹ کوائن والی ڈرائیو بھی گورنمنٹ نے اپنی تحمیل میں لے لی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی ڈاکیومنٹ لیک کرنا جرم ہے جس میں گورنمنٹ کے غلط کاموں کو ایکسپوز کیا گیا ہو؟